العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ اجتماع میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک بات اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے کی، اور ایک بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کی۔ انہی دو باتوں پر تقریباً گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یمن کے ایک بادشاہ کا نام ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، یہ مکہ کے بدبخت کافر جو محبوب کو دیکھ کر، ان کے جلوے دیکھ کر، ان کے کئی ایک معجزات دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھ گئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ درخت کو جڑوں سمیت نکلتے ہوئے دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، بھنے ہوئے گوشت کا سرکار کی بارگاہ میں کلام کرتے ہوئے دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے سارے معجزات دیکھے لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یہ بہتر ہے یا وہ طبع بہتر تھا؟ انہوں نے تو چہرہ دیکھا ہے نا، سرکار کا دیدار کیا ہے، محبوب کی صحبت پائی ہے، محبوب کے معجزات دیکھے ہیں۔ طبع نے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے اپنے آپ کو محبوب کی غلامی میں پیش کر دیا۔ یمن کا بادشاہ طبع، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے 1000 سال پہلے ہوا۔ 1000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سے پہلے والے نبی ہیں۔ سرکار کے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ، ان کے بعد ہمارے آقا جلوہ فرما ہوئے، سرکار پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے 571 سال پہلے ہوئے، اور یہ بادشاہ جس کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ 1000 سال پہلے۔ بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے سلطنت کی سیر کرنی چاہیے اور گھومنا پھرنا چاہیے، اس سیر و تفریح کا سامان کیا جائے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر کہنے لگا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں سلطنت کی سیر کو جاؤں، تم اس کی تیاری کرو۔ وزیر نے تیاری کا سلسلہ شروع کیا۔ جب یہ تیاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 1000 سوار اور 1,30,000 سوار اور 1,30,000 پیدل افراد، یہ 2,60,000 کا قافلہ تیار ہوا، اور یوں بادشاہ سیر کو نکلا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کا انداز زندگی بھی کچھ اور ہوتا ہے، سٹائل لائف کا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ 2,60,000 بندہ اپنے ساتھ لے کر سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ آپ یہاں دیکھتے ہوں گے کہ جب کبھی کوئی چوک چوراہے میں بندر والا بھی اگر کھڑا ہو جائے نا تو مجمع تو اس کے پاس بھی لگ جاتا ہے، اور اگر 2,60,000 کا لشکر ساتھ ہو تو پھر دیکھنے کے لیے آنے والوں کا کتنا رش ہوتا ہو۔ جس شہر کے قریب جا کر بادشاہ پڑاؤ ڈالتا
اس شہر کے لوگ بادشاہ کا لشکر دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ امیر لوگوں کا ایک انداز آپ دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ یہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ نہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا پسند کرتے ہیں۔ تو عائد دیں گے، لین دین کا سلسلہ کریں گے، کو ہدیے دیے جائیں گے، کو نذرانے دیے جائیں گے، کو سوٹ پیس دیا جائے گا، کو اور گفٹ کے لینے دینے کی صورتیں ہوں گی۔ یہ تعلق بنانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جہاں بھی بادشاہ جا کر پڑاؤ ڈالتا نا، امیر لوگ نذرانے لے کر آ جاتے۔ یہ سفر کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک ایسے شہر کے باہر جا کر پڑاؤ ڈالا گیا کہ جہاں بادشاہ کا لشکر دیکھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آیا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی ایک بھی بادشاہ کا لشکر دیکھنے نہیں آیا۔ اب بادشاہ کو تھوڑا محسوس ہونے لگا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہوا، صبح سے لے کر شام ہو گئی، کوئی ایک بندہ بھی میرا لشکر دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا یار پتہ تو کرو، وہ خبر تو دو، میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرا لشکر دیکھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آیا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ جس جگہ آپ نے آ کر ڈیرا لگایا اور جہاں آپ تشریف فرما ہے، صبح سے لے کر شام کی بات کر رہے ہیں نا، ساری زندگی بھی یہاں ڈیرا لگاؤ رکھو نا، تو کوئی ایک بندہ بھی تمہارا لشکر دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وزیر سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ بادشاہ سے نے جب یہ سوال کیا، وزیر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ پہلے جن جگہوں سے ہو کر آئے ہو نا، ان جگہوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان شہر والوں نے کبھی زندگی میں اتنی تعداد نہیں دیکھی، اور اب جس جگہ پہ تم موجود ہو نا، یا سال کے 365 دن ہر دن اس سے زیادہ تعداد اس شہر میں جمع ہوتی ہے۔ ہر روز ایک میلہ لگا ہوتا ہے، روزانہ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اس شہر میں نا ایک گھر ہے جس گھر کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا شہر کا نام کیا ہے، گھر کا نام کیا ہے؟ تو جب یہ سوال کیا گیا نا، وزیر کہنے لگا شہر کا نام ہے مکہ اور گھر کا نام ہے کعبہ۔ ساری زندگی تم یہاں اس سے بڑا لشکر لے کر بھی آ جاؤ، کوئی تمہارا لشکر دیکھنے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس شہر میں روزانہ میلے کا سما ہوتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی، دل میں ارادہ کرنے لگا یہ گھر جس گھر کی وجہ سے میری عزت میں کمی آئی، لوگ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، میں اس گھر کو ہی گرا دوں۔ یہ دل میں ارادہ کیا، بری نیت کی، بری نیت برا پھل آتی ہے، بری نیت کا برا انجام ہوا کرتا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ بادشاہ کے ناک سے، کانوں سے، منہ سے خون نکلنے لگا، بدن پر کھلسیاں نکل آئی، اور ایسا بدبودار رطوبت والا مادہ نکلتا کہ کوئی ایک بھی بادشاہ کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا، کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ علاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جس قدر علاج کی طرف توجہ بڑھتی رہا اسی قدر مرض بڑھتا چلا جاتا۔ ایک دن بادشاہ کے لشکر میں علماء بھی موجود تھے، ان میں سے ایک عالم بادشاہ کی عیادت کو آیا۔ عالم بھی تھے، طبیب بھی تھے، نماز دیکھتے چلے جا رہے ہیں، غور کرتے چلے جا رہے ہیں، سوچتے چلے جا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ مجھے لگتا یہ ہے مرض آسمانی ہے، علاج زمینی جاری ہے، یہ آسمانی مرض ہے۔ بادشاہ کہنے لگا آسمانی مرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عالم کہتے ہیں بادشاہ مجھے لگتا ہے تو نے کوئی بری نیت کی ہے، یہ اس بری نیت کا انجام ہے کہ تو اس آفت میں مبتلا ہے۔ جب یہ ساری بات سنی، بادشاہ دل میں نیت کرنے لگا وہ گھر جس گھر کو گرانے کی میں نے نیت کی تھی نا، میں ریشمی کپڑے کا غلاف تیار کروا کے اس پر چڑھانے کے لیے جاؤں۔ نیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا، سوچ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ جلالہ نے بادشاہ کو شفا عطا فرمائی۔ شیراز بھائی کا یہ محبت کا انداز ہے، ان کی خدمت میں بھی اور آپ سب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ میری بات سن لی گئی، میرے پیسے ویسے ہی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ بس توجہ سے جو عرض کر رہا ہوں نا یہ سنتے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ بہت کچھ۔ اس میں بادشاہ نے دل میں نیت کی کہ
کہ میں ریشمی کپڑے کا غلاف تیار کر کے یہ اس گھر پر چڑھانے کا انتظام کروں گا۔ اللہ نے شفا عطا فرما دی، بادشاہ سے مند ہوا۔ شفا یاب ہونے کے بعد نا بادشاہ نے باقاعدہ سے ریشمی کپڑے کا غلاف تیار کروایا، کعبۃ اللہ پر جا کر چڑھایا۔ پہلے عادت کیا تھی، جس شہر میں جاتا نا امیر لوگ نذرانے لینے کے لیے آتے، نذرانے پیش کرنے کے لیے آتے۔ آپ جانتے ہوں گے جس کو نذرانے لینے کی عادت پڑ جائے نا، کوئی ویسے ہی جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا، جناب کسی نے وہ چلتے چلتے 500 روپیہ دے دیا تھا، اب دوبارہ زندگی میں کبھی ملاقات ہو گئی، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، فوراً دل میں آئے گا ابھی نذرانہ آیا، ابھی 500 کا نوٹ آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ موبائل نکالے، ٹائم دیکھے، ٹائم دیکھنے کے بعد موبائل دوبارہ جیب میں ڈال لے، لیکن اپنے دل میں آئے گا کہ ابھی نذرانہ آئے گا۔ بادشاہ کو عادت نذرانے لینے کی، لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ بادشاہ مکے کی گلیوں میں اعلان کروا رہا ہے، اے مکہ والو حرم میں آ جاؤ، تم سارے کے سارے حرم میں پہنچو، بادشاہ تمہیں گفٹ پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ حرم میں آئے، مکہ والوں کو سور کے تحفے دیے گئے، سونے کے سکے ان کو دیے گئے، اشرفیاں اور دینار، یہ سارے نذرانے پیش کرنے کے بعد نا اب بادشاہ نے اگلا سفر شروع کیا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے 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 کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا، اور کئی 100 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جس جگہ پر کچھ پانی کے کنویں تھے۔ بادشاہ لشکر والوں کہتا ہے یہی پڑاؤ ڈال دو، ہم کچھ دن یہاں قیام کریں گے، اس کے بعد اگلا سفر کریں گے۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا، خیمے نصب ہونے لگے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس بھی موقع پر وہ 2-4 افراد کسی ایک فیلڈ کے جمع ہو جائے نا، وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے کوئی گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ سیاستدان بیٹھیں گے، ملک کی حالات پر تبصرہ کریں گے، میڈیکل والے بیٹھیں گے، ڈاکٹری پر باتیں ہوں گی، علماء بیٹھیں گے نا تو آپس میں کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چھڑ جائے گا۔ بادشاہ کے اس 2,60,000 کے لشکر میں 400 علماء بھی، یہ سارے ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، گفتگو جاری تھی کہ اتنے میں کسی نے اشارہ کیا، کہنے گا وہ سامنے دیکھو، سب کی توجہ اس طرف ہوئی۔ اب وہ سارے پوچھنے لگے یار کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ وہ عالم کہتے ہیں وہ سامنے کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، جی باغ نظر آ رہا ہے۔ کچھ یاد آیا کھجوروں کا باغ سنو گا، چاہے توجہ کرا دی گئی نا اس چیز کی طرف۔ جب ان کی طرف سے یہ بات آئی نا، اتنے میں کسی اور نے زمین سے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کر دیکھنے لگے۔ مٹی دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں یار وہ کھجوروں کا باغ بھی دیکھو، اس مٹی پہ بھی تو غور کرو، کیسی پیاری مٹی ہے، کیسی خوشبودار مٹی ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، چلتے چلتے نا سب کی توجہ اس بات کی طرف ہوئی، اور سارے بیک زبان کہنے لگے وہ نہ ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئے، یہ تو مدینہ۔ اب ان سب کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ اب اس جگہ آ گئے جو جگہ نبی کے آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت گاہ۔ جب سب کا اتفاق ہوا اب آپس میں گفتگو اور چلنے لگی۔ یا زندگی میں یہ نشانیاں کتابوں میں پڑھی تھی، بڑوں سے سنی تھی، اپنے نبیوں سے ان چیزوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن کبھی سوچا نہ تھا کہ ہم اس جگہ پہنچ سکیں گے جو جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ دیکھو آج اللہ نے کتنا کرم کیا ہے، ہم اس جگہ پر موجود ہیں۔ چلو مل کر فیصلہ کر دیں، بادشاہ کو جا کر پیغام دیں گے تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جائیں۔ سبحان اللہ۔ آئندہ زندگی اسی جگہ کو ڈیرا بنائیں گے، ہم اسی جگہ پر اپنا مسکن بنائیں گے، یہ شہر چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے۔ بادشاہ کو پیغام دے دیا گیا۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوران سفر یکدم ایک ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یہ اس جگہ میں کیوں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے 2 4 5 10 بندے اندر دوڑا دیے، ذرا اندر کی خبر لے کر آؤ، مجھے تو اس انداز سے بغاوت کی بو آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جھٹکا دے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو جائے، ذرا اندر کی خبر لے کر آؤ۔
جب وہ حضرات آئے اندر ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کا سلسلہ ہوا، وہ اندر کی خبر بھی یہی تھی کہ یہ نبی یہ آخر الزمان کی محبت میں شہر میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، اپنے سامنے بٹھا کر بات چیت کا سلسلہ کیا۔ جب وجہ پوچھی گئی، یہ سارے کہنے لگے بادشاہ یہ جتنی نشانیاں ہیں نا، یہ ساری نشانیاں کتابوں میں پڑھی تھی، آج اپنی نگاہوں سے نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ ہماری خواہش یہ ہے ہم اسی شہر میں ڈیرا لگا ہے، کیا پتا ہماری زندگی میں وہ نبی آ جائیں، ہماری زندگی میں آ گئے نا، ہم ان کی زیارت کر کے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کریں گے۔ اور اگر ہماری زندگی میں وہ نبی جلوہ فرمان نہ ہوا تو کبھی تو ایسا ہوگا نا، ہماری قبر ایک شہر میں بنے گی، وہ نبی چلتے 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 ہماری قبروں کے قریب سے گزرے گی، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی جب وہ اڑ کر ہماری قبروں پر پڑے گی نا، ہم اسی کو اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ بادشاہ اتنا عظیم موقع کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ ساری بات سنی، کہنے گا ٹھیک ہے تم رہنا چاہتے ہو رہو، میں تمہاری رہائش کا انتظام اپنے ذمہ لے لوں۔ بادشاہ نے اپنے لشکریوں کو جمع کیا، یا 400 مکانات بنوانے، مکان بننے شروع ہو گئے۔ لشکر میں سے جن علماء کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کی باقاعدہ سے شادیاں کروائی گئی، لشکر ہی سے لڑکیوں کا انتخاب کر کے شادیاں کروا دی گئی، یہ سارے مکانات آباد کروا دیے گئے۔ ان مکانات میں ایک مکان بنا 2 منزل۔ بادشاہ نے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو بلا کر کہنے لگا یہ جو 2 منزلہ مکان ہے نا یہ آپ کا ہے، نیچے والی منزل میں آپ رہیں گے، جو اوپر والا پورشن ہے نا، جب وہ اللہ کے آخری نبی آ جائیں ان کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا حضور اوپر والی جگہ آپ کی، حضور اوپر والے مکان میں آپ تشریف رکھیں گے۔ یہ سارا تیاری کا سلسلہ ہوا۔ بادشاہ نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد وہ بڑے عالم نے سپرد کیا، کہنے لگے دیکھیں اگر میری زندگی میں وہ نبی آ گئے نا، مجھے یمن میں پیغام بھجوانا، میں یہاں چل کر آؤں گا اور اس اللہ کے عظیم نبی کی آ کر زیارت کروں گا، ان کی قدم بوسی کروں گا، اور اگر میری زندگی میں وہ نبی نہ آئے نا تو میری یہ تحریر ان تک پہنچا دے، اپنے نسلوں میں منتقل کرتے چلے جانا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے یہ تحریر اس آنے والے نبی تک پہنچ جائے۔ یہ بات کوئی یہ سرکار کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، ہمارے آقا بھی دنیا میں نہیں آئے، سرکار کی جلوہ گری نہیں ہوئی، محبوب تشریف فرما نہیں ہوئے، سرکار کے آنے میں کئی صدیاں بھی باقی ہیں، لیکن آج زمین پر تذکرہ ہو رہا ہے اس آنے والے نبی کا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے جمع ہو کر نا، اب تصور کیجئے گا جب علماء نے یہ بات کی ہوگی، لشکر کتنا بڑا ہے؟ 2,60,000 کا، یہ سارے کے سارے افراد مل کر نا روزانہ جب تک مکان بن رہے ہیں اسی نبی کی باتیں کرتے ہوں گے، پتہ نہیں کب وہ نبی آئیں گے، اور کتنے عظمتوں والے نبی ہیں۔ ہمارے لشکر کے سارے علماء ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر رہے ہیں اس نبی کی محبت میں، اس نبی کے انتظار میں۔ وہ تذکرہ کیا ہوگا، بار بار پوچھتے ہوں گے اس نبی کے اوصاف تو بیان کیجیے، ان کی عادتیں تو بیان کیجیے، ان کے بارے میں کچھ اور باتیں تو بیان کیجیے۔ یہ سارے تذکرے جاری تھے ہمارے آقا کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے بھی پہلے۔ تو پھر میرے گھر کہنا دیں سب سے اولا و اعلیٰ، کوئی زبان چپ نہ رہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اتنا عظیم نبی اللہ نے دیا نا، تو آئیے مل کر پیار و محبت سے کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ یہ پہلے والی بات ہوئی پوری۔ اب آئیے سرکار کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کی بات کریں۔ میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد تقریباً 11 سال کا عرصہ سرکار مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد سفر ہجرت ہو رہے، صحابہ ہجرت کر کے ایک بہت بڑی تعداد جا چکی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لیا صرف ایک، وہ ایک جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ،
صحابہ میں سب سے عظیم مردنے والی شخصیت جناب ابو بکر کی، سرکار نے ان کو ساتھ دیا، سفر ہجرت شروع ہوا۔ میرے آقا مکہ سے چلے، پیچھے مکہ میں اعلان ہو گیا جو زندہ پکڑ کر لے آئے شہید کر دے وہ 100 اونٹ کا انعام پائے گا۔ انعام کا اعلان ہو گیا۔ انعام کا اعلان ہونے کے بعد کئی کافر پیچھا کرتے ہوئے آئے، سراقہ بن مالک بھی آیا، بھرا بھی دیا، اور کئی اور کافر بھی پیچھا کرتے ہوئے آئے۔ نیت بری ہے، ارادہ برا ہے، سوچ بری ہے، ذہن گندا ہے، یہ ساری بری سوچ لے کر آ رہے ہیں، لیکن قدم آ رہے تھے قدم مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے۔ ارادہ اگرچہ برا، سوچ اگرچہ بری، ذہن اگرچہ گندا، لیکن قدم مصطفیٰ پہ قدم رکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ یہ جتنے بھی پیچھا کرنے کے لیے آئے نا، اللہ نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ان آنے والوں میں ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بھرا اسلم ہے، اس نے 70 افراد ساتھ لیے، جنگجو اور لڑاکا کے ساتھ۔ ارادہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ کو 5-10 افراد ہوں گے نا تو بھی میں 70 کلش کرنے کے جا رہا ہوں، بڑی آسانی سے قابو کروں گا، مکے لے کر جاؤں گا، انعام پاؤں گا۔ برا تو چلتے 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 محبوب کے سامنے آ گئے۔ سب کا شرح صحیح نہیں، چہرے سے واقفیت نہیں، کوئی زندگی میں میرے ملاقات کا سلسلہ نہیں تھا۔ جو ہی سامنے آئے نا، قبل اس کے برادہ کو بات کریں، میرے آقا پوچھتے ہیں من انتا، کون ہو تم؟ یہ کہتے ہیں انا بریدہ، میں بریدہ۔ ہر کام کا معنی ہوتا ہے، بریدہ برودہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے ٹھنڈک والا۔ جب سرکار نے یہ بات سنی نا، میرے آقا سارے حالات جان چکے تھے۔ سرکار کی زبان پر جملہ آیا برد امرنا، اپنا کام ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا تو نام ہی ٹھنڈا ہے، نام ٹھنڈا کام گرم کیسے کرے گا؟ برد امرنا، اپنا کام ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کہنے کے بعد محمود نے اگلا سوال کیا، برادہ کس قبیلے سے تعلق؟ تمہاری برادری کون سی ہے؟ برادہ کہنا من بنی اسلم، میرا تعلق قبیلہ بنو اسلم سے۔ اسلم سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ جب سرکار نے یہ سنا نا، میرے آقا کہنے لگے سلمنا، ہم سلامت رہے۔ اسلم سلامتی کا معنی ہم سلامت رہے۔ یہ کہنے کے بعد سرکار نے اگلا سوال کیا، برادہ یہ جو برادری ہے نا بنو اسلم، یہ تو بہت بڑی برادری ہے، اس کی آگے کئی شاخیں، تمہارا تعلق اس شاخ سے؟ برادہ کہنے لگے من بنی سہم، میرا تعلق قبیلہ بنو سہم سے۔ سہم کہا جاتا ہے حصے کو۔ جب سرکار نے سنا نا، میرے آقا کی زبان پر یہ جملہ آیا، میرا حصہ نکل آیا۔ یہ جتنے تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو نا، یہ سارے کے سارے میرا حصہ ہے۔ برادہ جب یہاں پہنچے، کہنے گے سوال پر سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، ذرا اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کون ہیں؟ میرے آقا نے صرف ایک جملہ دیا، کوئی اور بات زبان پر نہیں آئے، بس صرف ایک جملہ۔ میرے آقا کہنے لگے انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ، میں کون ہوں؟ میں محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول۔ بس صرف یہ جملہ سرکار کی زبان پر آیا۔ برادہ کو پتا نہیں کیا ہوا، کہتا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل۔ برادہ بھی مسلمان ہوا، جو 70 سال سے نا وہ بھی سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب برادہ خدمت ایک دس میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ مدینے جا رہے ہیں، کئی کافر پیچھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک درخواست پیش کرتا ہوں، مجھے مدینے تک اپنے ساتھ لے چلے۔ سرکار نے اجازت دی۔ مکہ سے چلے تھے صرف جناب ابو بکر ساتھ۔ آج یہاں سے مدینے کا سفر ہو رہا ہے نا، تو 70 افراد کی جماعت یہ میرے آقا کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چلتے چلتے وادی قباء آئے، کئی ایک واقعات درمان سے چھوڑ رہا ہوں۔ وادی قباء آئے، سرکار نے یہاں قیام فرمایا، کچھ دن قیام کرنے کے بعد مسجد قباء کی تعمیرات کا سلسلہ ہوا۔ اب یہاں سے سفر اگلا شروع ہوتا ہے۔ جب سرکار مکہ سے چلے تھے نا، ربیع الاول کی پہلی، آج وادی قباء سے مدینے کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو ربیع الاول کی 12 تاریخ، کون سی؟ 12 تاریخ جب یہ سفر اگلا شروع ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ والوں کا انداز یہ تھا کہ جب سے خبر ملی نا سرکار آئے، محبوب کی جلوہ گری ہونے والی، وہ مدینے سے باہر نکل کر روزانہ اپنی آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے محبوب کا انتظار کر رہے ہو۔
آج وادی قبا سے سرکار چلے، کسی نے اگر خبر دی ہے مدینے والوں تمہارے محبوب آ رہے ہیں، سبحان اللہ، تمہارے نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، سنو روزانہ جن کا انتظار کرتے ہو نا، وہ نبی وادی قبا سے چل پڑے اور کچھ ہی لمحات میں تمہارے پاس مدینہ طیبہ میں پہنچنے والے ہیں۔ جب یہ خبر سنی لوگ جوگ در جوگ مدینہ طیبہ سے باہر کی طرف آنے لگے، ادھر سے سرکار آ رہے ہیں، ادھر سے یہ حضرات چل پڑے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے گا، تاریخ کون سی ہے؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ، ربیع الاول کی 12 یہاں بھی جلوس نکلتا ہوگا، شاید جو جلوس میلاد نکلتا ہے نا، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر مرکز جامع مسجد سے جلوس چلا، یہ جلوس چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے، ابتدا میں تعداد تھوڑی ہوتی ہے، اگلے محلے والے ملے، اگلے محلے والے ملے، اس سے اگلے والے ملے، تعداد بڑھتی چلی گئی۔ میرے آقا مکے سے چلے تھے صرف جناب ابوبکر ساتھ، اب بریدہ اسلمی کے لوگ ساتھ، وادی قبا میں آئے گا تو وادی قبا والے لوگ ساتھ ملے، جلوس بڑھتا چلا جا رہا ہے، شاید تک کہ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے نا، بریدہ پھر حاضر ہو گئے۔ حضور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کہتے ہیں بریدہ کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بریدہ نے دل کی تمنا عرض کہتے ہیں آقا لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء، حضور بس ایک تمنا اور ایک عرض ہے، اب مدینہ میں شان کے ساتھ داخل ہو کہ آپ کے جلوس کے ساتھ پرچم بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے اجازت دی، جب اجازت ملی نا، کوئی جھنڈے کا انتظام نہیں تھا، کوئی پرچم کا انتظام نہیں تھا، فحل عمامتہ، بریدہ نے اپنی پگڑی کھولی، امامہ کھولا، اور یہ امامہ کھولنے کے بعد نا اسی کلیجے کے ساتھ بھاگ کر پرچم بنا لیا، جلوس بھی ہے، پرچم نبی بھی ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نا، مدینہ طیبہ کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ سرکار کا استقبال کرنے کے لیے جمع، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، اس وقت کیفیت یہ تھی، عورتیں چھتوں پر، مرد گلیوں میں، مدینہ طیبہ کی کوئی گلی ایسی نہ تھی کہ جس گلی میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے، ہر طرف رش کی رش، ہر طرف ہجوم ہی ہجوم۔ اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے ذکر کیا، صحابہ نعرے لگا رہے تھے، ابھی یہاں بھی نعروں کا سامان تھا نا، صحابہ نعرے لگا رہے تھے، صحیح مسلم میں نعرے ذکر کیے گئے، البدایہ والنہایہ میں نعرے ذکر کیے گئے، صحیح مسلم کے کلمات ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے تھے جلوس مدینہ میں، صحابہ کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ۔ اور البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا گیا، لوگوں کی زبان پر تھا اللہ اکبر، قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر، قد جاء نبی اللہ، اللہ اکبر، قد جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سارے نعروں کو اپنی زبان میں لے کر آئے نا، تو ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور یہ قد جاء رسول اللہ، قد جاء نبی اللہ، اس کا ترجمہ اس کے سوا کیا بنے گا؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد۔ سب تھوڑی دیر کے لیے ایک بات تصور میں لائیے، آپ میں سے کئی عاشقان رسول ایسے ہوں گے جن نے 12 ربیع الاول جلوس میلاد میں شرکت کی ہوگی، شرکت کی ہے نا، زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سب نے شرکت کی ہوگی، جب جلوس میلاد میں شرکت کی۔ اب یہ بتائیے اس جلوس میں شرکت سے مزہ آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے؟ اس جلوس کی قیادت کرنے والے ہمارے علماء، ہماری مسجدوں کے امام، ہمارے خطبہ، ہماری مذہبی شخصیتیں، ہمارے علماء جلوس کی قیادت کریں تو اتنا مزہ آئے تو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب تصور کیجئے گا جلوس مدینہ کا، صحابہ جلوس میں شریک ہے، صاحب جلوس اپنے آقا کا دیدار بھی کرنے چلے جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد،
طیبہ کا آیا، قبیلے کے لوگ جلوس کے استقبال کے لیے جمع ہیں۔ کچھ لوگ آ کر سواری کے لگام پکڑتے، محبوب کی سواری کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور بڑی منت کرتے ہوئے نا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہلم الینا یا رسول اللہ، آقا یہ سارے کا سارا مدینہ آپ کا ہے، حضور کسی بھی جگہ پر آپ ڈیرا جما لیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، حضور ہم غلاموں کی عرض ہے اب ہمارے قبیلے اور ہمارے محلے کو شرف کرو، حضور یہاں اپنا مسکن بنا لیں، حضور ہم غلاموں پر کرم نوازی ہو جائے گی، یا رسول اللہ یہاں آ جائے گی۔ سرکار جواب میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا، سبحان اللہ، اس کا رستہ چھوڑ دو، جہاں یہ جگہ بیٹھے گی نا وہی جگہ پر ٹھکانا ہو، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو۔ یہ اونٹنی آگے بڑھتی ہے، آگے ایک مقام آتا ہے جس کا نام ہے ثنیۃ الوداع، مقام ثنیۃ الوداع، چھوٹی چھوٹی بچیاں حاضر بارگاہ ہوتی ہیں، محبوب جلوہ فرما ہو رہے ہیں اور ان بچیوں کی زبان پر ترانہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، بچیاں کہتی ہیں طلع البدر علینا، طلع البدر علینا کا مطلب ہے 14ویں کا چاند آ گیا، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی، محبوب آ گئے۔ اب تصور کیجئے جب سرکار مدینہ میں داخل ہوں گے نا اس وقت صحابہ کی کیفیتیں کیا ہوگی، دو نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث آپ کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء، کہتے ہیں لوگوں تمہیں بتاؤں جب میرے آقا مدینے میں آئے تھے کیا ہوا تھا، کہتے جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی نا مدینہ طیبہ کی ہر چیز پر نور ہی نور، ہم کہتے ہیں نا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے، محبوب آ گیا۔ اور جب وہ اپنا آتا ہے نا پھر خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، سرکار کا جلوس مدینے میں داخل ہوتا ہے، یہ کالے کالے رنگ والے حبشی جمع ہوگا، لائی باجر حبسک بحرابہا فرحن بقدومہی، یہ تلواریں لے کر نہ سرکار کے جلوس کے آگے آتے ہیں اور آپس میں تلواریں چلاتے ہوئے جنگی کرتب دکھاتے چلے جا رہے ہیں، کیا خوشی کا عالم ہوگا۔ سرکار آ گئے، آج وہ نبی آ گئے کہ جن کے آنے کے بعد ہمیں کالے رنگ کا تانا کوئی نہیں دے گا، جن کے جلوہ فرما ہو جانے کے بعد ہماری چپکی ہوئی ناک پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج وہ نبی جلوہ فرما ہو گئے، یہ تلواروں سے جنگی کرتب دکھاتے چلے جا رہے، محبوب کا جلوس آگے بڑھتا چلا جا رہا، جو بھی قبیلہ آتا ہر قبیلے کے لوگ حاضر ہو جاتے، ہر محلے کے لوگ آ جاتے، حضور ہمارے قبیلے کو شرف بخش دیجیے، حضور یہی ڈیرا لگا لیں، حضور ہمارے قبیلے میں آ جائیے، حضور جو فرمائیں گے نا سرے تسلیم خان، حضور ہمارے محلے میں آ جائیے۔ میرے آقا ہر ایک کو یہی کہتے ہیں خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، یہ جانتی ہے اس نے کہاں جانا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی نا وہی جگہ ہمارا ٹھکانہ ہو۔ آپ تصور کیجئے گا جب ہر قبیلے والے کو یہ جواب مل رہا ہے میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، جہاں یہ بیٹھے گی نا وہ جگہ ہمارا ٹھکانہ ہو، ہر قبیلے والے کو جب یہ جواب ملتا ہوگا کیفیت پتہ کیا ہوگی، محبوب کے صحابہ تو اونٹنی کی چال بھی دیکھتے ہو، یہ پتہ نہیں ادھر کو مڑے گی کہ ادھر کو مڑے گی، اور جس گلی کی طرف وہ کرتی ہوگی نا اس گلی والوں کی تو خوشی کا یہ عالم جدا ہوگا، ہماری گلی میں سرکار کی اونٹنی آ گئی، محبوب آ گئے، کیا پتا میرے دروازے کے سامنے آ کر اونٹنی بیٹھ جائے، کیا پتا ہمارے محلے میں یہ اونٹنی بیٹھ جائے، سرکار نے کہہ دیا نا جہاں یہ بیٹھے گی وہ جگہ ہمارا ٹھکانہ ہو، سبحان اللہ، کیفیتیں عجیب ہوں گی، چہرے کی خوشی کا عالم عجیب ہوگا، بس دیدار کرتے جا رہے ہوں گے اور محبوب کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ چلتے 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 قبیلہ آتا ہے، قبیلہ بنو نجار، جب قبیلہ بنو نجار میں اونٹنی داخل ہونے لگی، یہاں بھی بچیاں حاضر بارگاہ ہوں، بنو نجار کی بچی جمع ہو کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سرکار کی نعتیں پڑھ رہی، محبوب کی مدح سرائی کر رہی،
ایک شعر کا ترجمہ کسی نے اردو زبان میں کیا. وہ بچیاں پتہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بچیاں کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. محبوب آ گیا، سرکار آ گیا. جب بچیوں نے نعتیں پڑھی نا، میرے آقا نے اپنے سواری کو رکوایا. سواری رکی. حضور ان بچیوں سے ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اتحبیننی، اے بچیوں یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ سبحان اللہ. اے بچیوں کیا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ بچیاں عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت. ہم نے یہ محفل سجائی نا سرکار کے پیار میں، لنگر کا اہتمام کیا محبوب کی محبت میں، یہ مسجد کا چلانے کا انتظام، یہ سارے کا سارا اہتمام، یہ سب حضور کی محبت میں. لیکن ہماری محبت یک طرفہ ہے. قربان جائیے اور بچیوں کے مقدر پر. میرے آقا کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بچیاں عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت. جب یہ بات کی نا، میرے آقا نے ایک جملے کو 3 مرتبہ دہرایا. وہ جملہ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں واللہ انا احبکن، واللہ انا احبکن، واللہ انا احبکن، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے بھی تم سے محبت. کیا مقدر ہے بنو نجار کی بچیوں کا. یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے حضور ہمیں آپ سے محبت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے بھی تم سے پیار ہے. سبحان اللہ. سفر آگے شروع ہوا. قبیلہ بنو نجار میں اٹھنی داخل ہوئی. یہ مختلف گلیوں سے ہوتی 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 ایک مکان آتا ہے 2 منزلہ. سبحان اللہ. کون سا مکان؟ یاد ہے وہ 2 منزلہ مکان. وہ 2 منزلہ مکان آیا. یہ اونٹنی اس مکان کے دروازے کے سامنے پہنچتی ہے. ایک جھرجھری والی کیفیت تاری ہوتی ہے اور یہ اونٹنی اسی دروازے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. میرے آقا کہہ رہے تھے نا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، اس کا رستہ چھوڑ دو، اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا. یہ اس 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر بیٹھتی ہے. یہ مکان ہے جناب خالد بن زید انصاری کا، جو مشہور ہے ابو ایوب انصاری کے نام سے. بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. سرکار کا سامان لیا اور سامان لے کر نہ اپنے گھر میں چلے گئے. کسی نے کہا تھا نا جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے بانگو، مقدر او صدا کتھوں لے آما یا رسول اللہ. بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. محبوب کا سامان لیا اپنے گھر میں چلے گئے. سرکار سواری سے نیچے اترے اور آپ بھی ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما. سبحان اللہ. جو ہی گھر میں داخل ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کا غلام آپ کا خادم سامنے کھڑا. میرے آقا کی نظر پڑی. سرکار دیکھتے ہی کہتے ہیں انت ابو یعلا، تم ابو یعلا ہو نا؟ ابو یعلا کہتے ہیں میرے قدموں سے تلے زمین نکل گئی. یہ زندگی میں پہلی ملاقات ہے، کوئی انٹروڈکشن کروانے والا موجود نہیں ہے، بس پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا اور مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں تم ابو یعلا ہو نا؟ کہتے میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ابو یعلا ہوں. اس کے بعد اگلی بات جب سرکار نے نام کا ذکر کیا، خود نام بتانے کے بعد نا میرے آقا فرماتے ہیں ابو یعلا جاؤ نا میری امانت تو لے کر آؤ. حضرت ابو ایوب انصاری نے نا وہ خط نسلوں میں چلتا 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 ان کے پاس. ابو ایوب انصاری نے وہ خط حفاظت کی نیت سے ابو یعلا کو دیا ہوا. ابو یعلا کہتے ہیں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ کیسا منظر میں دیکھ رہا ہوں، کوئی نام بتانے والا نہیں، میرا نام بھی جان گئے اور ان کی امانت اس گھر میں کس کے پاس ہے وہ بھی جانتے ہیں. ابو یعلا میری امانت تو لے کر آؤ. ابو یعلا کہتا میں گیا، میں نے وہ خط لیا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا خط دیکھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خط پڑھتے پڑھتے کہتے چلے جا رہے ہیں مرحبا بالطبہ مرحبا بالاخ الصالح. طبہ تو کتنا مقدر والا ہے، طبہ تو کتنا بختوار ہے، طبہ کیا مقدر تو نے پایا. اس خط میں لکھا ہوا کیا تھا؟ بس 2 جملے تھے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. محبوب کی بارگاہ میں سلام، اور سلام لکھنے کے بعد نا طبہ کہتا ہے حضور میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کا ذکر سن کر میں آپ کے پیار میں گرفتار ہو گیا. یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا نا میں آپ کی قدم بوسی کے لیے یمن سے چل کے آؤں گا.
اور حضور اگر میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا نا وَإِن لَمْ أُدْرِكَ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر میں نے آپ کا زمانہ نہ پایا نا تو یا رسول اللہ آپ کے غلام تبا کی بس اتنی سی عرض ہے، قیامت کے میدان میں مجھے بھول نہ جاؤ۔ بس یہ دو جملے تھے اور تبا کی تحریر مکمل۔ اب تصور کیجئے یہ سارا نظارہ دیکھنے کے بعد نا یقین جانیے نتیجہ وہی نکلے گا، کوئی زبان چپ نہ رہے اور سارے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیجئے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ وہ نبی اللہ نے ہمیں دیا کہ یہ نہیں تھے تو ان کا تذکرہ تھا، اور آج دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے پھر بھی نہیں کے نام کے ڈنکے بج رہے۔ تو پھر کیوں نہ پیار و محبت سے کہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ بس آخر میں گزارش آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، ہم بڑی محبت کے ساتھ اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد منانے کا ایک اہم مقصد وہ ہے دلوں میں محبت رسول کا پیدا کرنا۔ میلاد کا ایک بڑا مقصد ہے میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ سنت اپناؤ، میلاد بھی مناتے چلے جاؤ شریعت بھی اپناتے چلے جاؤ، اپنے آقا کے عطا کردہ طریقوں کو بھی اپناتے چلے جاؤ۔ تو آئیے میلاد بھی منائیں، سنت نبی بھی اپنائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیزیں پسند تھیں، ان پسندیدہ چیزوں میں ایک بہت عظیم دولت نماز کی نعمت۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا نماز سے محبت کا انداز کس طرح ہے، اگر صرف اس عنوان پر کلام کرے نا کئی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی، بس صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میرے آقا قیام کرتے اتنا لمبا قیام ہوا کرتا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں حتی تورمت قدمہ، ہمارے آقا کے مبارک قدم سوج جایا کرتے، اتنا لمبا قیام ہوا کرتا۔ روئے زمین پر پہلوں میں پچھلوں میں نبیوں میں بعد والوں میں کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں کہ جس کو اللہ نے کہا ہو میرے پیارے اتنا لمبا قیام نہ کرو، کیوں اتنی مشقت میں پڑتے ہو۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے پیارے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے پیارے حبیب اپنے رات کے قیام کو کچھ کم کر دیجیے، نصفہ ہو، آدھی رات قیام کر لیں، اوِن قص یا اس سے بھی کم۔ لیکن ہمارے آقا کا نماز سے محبت کا انداز، جب بہت لمبا قیام کرتے ہیں نا اور پوچھا جاتا حضور اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، میرے آقا کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اے کلمہ پڑھنے والوں آؤ اپنے آقا کی اس ادا کو ادا کریں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میلاد کا مقصد سیرت اپناؤ، سنت اپناؤ، شریعت اپناؤ، سود سے اپنے آپ کو بچائیے، رشوت سے اپنے آپ کو بچائیے، دھوکے اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچائیے، ملاوٹ کا لین دین کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے، جن کاموں سے ہمارے آقا میں منع کر کے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں۔ غیبت حرام، جھوٹ حرام، چغلی حرام، فلمیں ڈرامے گانے باجے بے حیائی کے کام، ان سب کاموں سے اپنے دامن کو بچا کر آئیے اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کو ادا کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب کریم آج کے اس خوبصورت اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن بھائیوں نے جس جس انداز سے بھی حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں اور کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع ہوتا ہے، آپ سب کو عاشقان رسول کو دعوت پیش کرتا ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔